یہ ہے کہ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ۔ لاہور سے یہ خبر ہے، شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگی وفد کی آصف زرداری سے ملاقات، بلاول بھٹو سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ملک کو سیاسی استحکام سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی تعاون پر اتفاق، سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بچائیں گے۔ دونوں جماعتوں کے قائدین کا اصولی اتفاق۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور مستقبل میں سیاسی تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی تجاویز کو سی اجلاس میں رکھیں گے پی 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 قیادت۔ صدر پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سابق وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں نے صورتحال پر مشاورت کی اور تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق ملک کی مجموعی صورتحال اور مستقبل میں سیاسی تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ قائدین نے ملک کو سیاسی استحکام سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی تعاون کرنے پر اتفاق کیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی تجاویز کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں سامنے رکھیں گے۔ پی پی قائدین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، عوام کی اکثریت نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے وفد میں اعظم نذیر تارڑ، ایاز صادق، احسن اقبال، رانا تنویر، خواجہ سعد رفیق، ملک احمد خان، مریم اورنگزیب اور شیزہ فاطمہ شامل تھے۔ عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کا معاملہ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے قائدین کے درمیان ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نون لیگ نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی سے تعاون کی درخواست کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون صدر پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہے۔ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاق اور پنجاب میں اہم وزارتوں کی آفر بھی کر دی گئی ہے۔ ہماری پوزیشن مضبوط ہے، وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ بہت مشکل ہے، پیپلز پارٹی ذرائع کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ صدر پاکستان اور وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کے پاس رہے، نون لیگ ہمیں سپورٹ کرے، پیپلز پارٹی ذرائع۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے تو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے۔ آپ ہماری تجاویز پر بھی غور کریں۔ شہباز شریف کی آصف زرداری سے درخواست، سی اجلاس میں تمام صورتحال کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کریں گے، آصف زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا۔ عام انتخابات ہو گئے، نتائج بھی آ ہی گئے، اب بات ہے حکومت سازی کی، اور اگر مگر نہیں پورے کرنے ہوں گے نمبرز۔ جس کے پاس مطلوبہ تعداد ہوگی، پوری حکمرانی کا تاج سجے گا اس کے سر۔ کون بنا پائے گا کس طرح حکومت؟ ممکنہ اتحاد سے وفاق اور کن صوبوں میں بنے گی حکومت؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کا شور، پولنگ کا عمل اور نتائج کا زور ہوا مکمل۔ اب بات ہے حکومت بنانے کی۔ جوڑ توڑ کا عمل شروع ہو گیا، میل ملاقاتیں بھی جاری ہیں، آزاد پنچھی بھی پارٹیوں کی منڈیٹ پر بیٹھنے لگے۔ بات بنے گی اس کی جس کے پاس ہوگا مطلوبہ نمبر کا بنڈل۔ قومی اسمبلی کی 265 نشستوں میں سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں 93۔ مسلم لیگ نون کے پاس تعداد ہے 75، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ہیں 54، ایم کیو ایم کے 17، جے یو آئی کے 4، آئی پی پی کے 2، مسلم لیگ قاف کے 3، بی این پی کے 2، مسلم لیگ ضیاء، مجلس وحدت المسلمین اور پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے پاس ایک نشست ہے۔ 8 آزاد امیدوار وہ ہیں جو کسی جماعت کے حمایت یافتہ نہیں ہیں، مگر حکومت سازی کے لیے 133 نشستوں کا ہدف درکار ہے۔ جو جماعت اس ہندسے کو پالے گی وہ حکمرانی کا تاج اپنے سر پر سجا سکتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اعداد و شمار کی کہ کون سی جماعت کس سے اتحاد کرے اور کتنے آزاد ارکان کو اپنے ساتھ شامل کرے تو حکومت بنا سکتی ہے۔ آپشن 1 ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے اتحاد کی۔ نون لیگ کے ارکان ہیں 75، پیپلز پارٹی کے 54، ایم کیو ایم کے 17، جے یو آئی کے 4، آئی پی پی کے 2، مسلم لیگ قاف کے 3، مسلم لیگ ضیاء کا 1 رکن شامل ہو تو تعداد بن جاتی ہے 156، اور اس طرح ایک مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ اس اتحاد کی صورت میں نہ صرف وفاق بلکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں آپشن 2 کی، پیپلز پارٹی کی کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد کیا ہے۔ تو جناب پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی کے نشستیں ہیں 54۔ اگر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تمام 93 آزاد ارکان ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم کے 17 اور جے یو آئی کی 4 سیٹیں بھی مل جائیں تو پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز ہو جائیں گے 168۔ تو اس طرح بھی ہنسا 133 کو پار کر لے گا اور حکومت بنانے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس اتحاد کی وفاق کے ساتھ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتیں بھی بن سکتی ہیں۔
अब बात कर ले ऑप्शन 3 की। मुस्लिम लीग नून की, तो जनाब नून लीग वालों के पास कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं 75। MQM अगर नून लीग से इत्तेहाद करती है तो 17 सीटें मिल जाएंगी। JUI भी नून लीग के साथ हाथ मिला सकती है और 4 सीटें इनकी भी रख लें। IPP की 2, मुस्लिम लीग काफ की 3 और PK नैप की 1 और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1 सीट मुमकिन तौर पर शामिल हो। 8000 अरकान जो किसी जमात का हिस्सा नहीं और शामिल हो और PTI की हिमायत याफ्ता 22 अरकान इत्तेहाद करें तो 133 का हिंसा आसानी से अबूर हो जाएगा। इस सूरत में ये मुमकिन इत्तेहाद विफाक के साथ साथ पंजाब और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकता है। हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ तो अरूज पर है। 10 और 11 फरवरी को लाहौर में होने वाली मुलाकातों से ऑप्शन 1 को तकवीत मिलती है, जिससे नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से न सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी ये इल्हाक हुकूमतें बना सकता है। आने वाले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। MQM पाकिस्तान के वफ्द की जाती उम्रा अहमद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। दोनों जमातों के दरमियान मिलकर चलने पर उसूली इत्तफाक हुआ। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। MQM पाकिस्तान के वफ्द की जाती उम्रा अहमद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और MQM पाकिस्तान के वफ्द के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों जमातों ने मिलकर चलने पर असूली इत्तफाक किया। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान में बुनियादी नकात तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ और MQM पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी वफ्द की क़यादत की। MQM पाकिस्तान के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेस्सोरी, डॉक्टर फारूक सितार और मुस्तफा कमाल शामिल थे। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और राना मशहूद भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान तकरीबन 1 घंटा तक मुलाकात जारी रही, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और तजवीज़ का तबादला हुआ। दोनों जमातों ने अब तक होने वाले राबतों पर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि नून लीग से मुलाकात बहुत संजीदा और मुस्बत माहौल में हुई। खुशी इस बात की है कि नून लीग ने किसी जमात से बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया और उनको PTI के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान असम्बली के मैंडेट का भी एहसास है। उनका कहना था कि नून लीग से ना तो इलेक्शन से पहले हुकूमत साजी में वजारतों की बात हुई, ना अब, बल्कि हमने मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए अवामी मसाइल के हल पर बात की। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का हल मजबूत बल्दियाती निज़ाम में है। वो हुकूमत साजी के बाद इस पर नून लीग से बात करेंगे। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, सबसे जो अच्छी और बड़ी बात हुई वो ये है कि माहौल बहुत संजीदा था और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नज़र आई कि मुल्क इस वक्त जिस कसीरुल जहती बहरान में है ना, उसमें ये जो इंतखाबात हुए हैं और जो ये आज़ाद उम्मीदवार भी आए हैं, ज़ाहिर है कि दरे पर्दा वो PTI के इस रियलिटी को पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किस तरह साथ लेके चला जाए ना, तो ये वाली बात मुझे बहुत मुनासिब लगी कि भाई ओपननेस है। मतलब उन्होंने किसी से भी बातचीत का जो है वो दरवाज़ा बंद नहीं किया और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। वजारतों की बात, इक़्तिदार की बात, बंदर बांट, ना इलेक्शन से पहले PMLN से इस मसले पर कोई बात हुई, ना आज हमारी कोई बात हुई। तो ये एक अच्छा शगुन है कि हुकूमत साजी या वजारतों की बंदर बांट से ज़्यादा इस वक्त जिस चीज़ पर फोकस और तवज्जो है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को जो उनकी परेशानियां हैं, मसाइब हैं, जो उनके मसाइल हैं, उससे कैसे निकाला जाए, मसाइल को कैसे हल किया जाए। ये है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ की शेड्यूल मुलाकात अचानक मुअख्खर हो गई। चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि अब मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबात में कामयाबी की खुशी में लाहौर में रैली निकाली। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों की मेल मुलाकातों का सिलसिला। मुस्लिम काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ की शेड्यूल मुलाकात न हो सकी। दिन भर इंतजार के बाद मुलाकात के मौखर होने का ऐलान किया गया। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि अब मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। आज जो मुलाकात जो प्लान बना था उसमें अब ये सारों ने ये डिसाइड किया है और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी डिसाइड किया और बाकी ने भी ये डिसाइड किया कि अब ये जो मीटिंग है
یہ اب کل اسلام آباد میں ہوگی، جس میں جو ہے نون لیگ بھی ہوگی، JUI، MQM اور ساری پارٹیز ہوں۔ جو شافی حسین کا کہنا تھا کہ پاور شیئرنگ میں مسلم لیگ کاف کیا تقاضا کرے گی یہ ملاقاتوں کے بعد ہی طے ہوگا۔ مسلم لیگ کاف نے انتخابات میں کامیابی کی خوشی میں زغولائی روڈ سے لبرٹی تک ریلی بھی نکالی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اور بڑی وکٹ حاصل کر لی۔ لاہور سے نو منتخب قومی اسمبلی کے امیدوار وسیم قادر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ PTI جنرل سیکرٹری لاہور وسیم قادر کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے۔ وسیم قادر کا مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ حلقہ کے عوام اور دوستوں کی مشاورت سے مسلم لیگ نون میں شامل ہوا ہوں، وسیم قادر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مریم نواز کا وسیم قادر کے فیصلے کا خیر مقدم اور مبارکباد بھی دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک سیف الملوک کھوکھر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میں وسیم قادر جنرل سیکرٹری PTI لاہور تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوبارہ مسلم لیگ نون میں جوائن کر لیا میں نے۔ حلقہ PP 97 چنیوڑ سے کامیاب آزاد امیدوار محمد ثاقب خان چدڑ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ محمد ثاقب خان چدڑ کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، نون لیگ میں شمولیت کا اعلان بھی کیا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا محمد ثاقب خان چدڑ کے فیصلے کا خیر مقدم اور مبارکباد پیش کی۔ محمد ثاقب خان چدڑ 42,959 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ PTI حمایت یافتہ آزاد امیدوار مہربانہ قریشی کا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ الیکشن رزلٹ کیوں رکے؟ جب صبح رزلٹ آنا شروع ہوئے تو ہم ہار رہے تھے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید ظاہر کیا کہ الیکشن کمیشن معاملے کو سنجیدہ لے گا۔ دوبارہ گنتی میں زین قریشی کے ووٹ زیادہ نکلے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ میرے حلقے سے مسترد ہوئے۔ جتنے ممالک ہیں بیرون باہر کے، خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ، ان کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اس الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں نہ کوئی شفافیت تھی، نہ یہ منصفانہ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح الیکشنز کے رزلٹ روکے گئے، کیوں روکے؟ 1 بجے تک رزلٹ آ رہا تھا، کیوں رکنا بند ہوا؟ 1 بجے رزلٹس آنا ختم ہو گئے اور جب صبح کے 6 بجے دوبارہ اناؤنس ہونے شروع کیے تو وہ رزلٹس تبدیل تھے۔ ری کاؤنٹ ہوا اور جب ری کاؤنٹ ہوا تو ان کے زیادہ، میرے زین حسین قریشی کے زیادہ ووٹ نکلے۔ پوسٹل بیلٹ پیپرز ووٹ ریٹرننگ افسران نے قومی اور صوبائی اسمبلی امیدواروں کو گنتی کے لیے مدعو کر لیا۔ پوسٹل بیلٹ پیپرز کے سربمہر لفافے حلقے کے امیدوار یا ان کے نمائندوں کی موجودگی میں کھولے جاتے ہیں۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ 4,49,287 پوسٹل بیلٹ پیپرز، کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے؟ گنتی کرنے کا فیصلہ، جیلوں میں مقید افراد کی رائے بھی شامل۔ ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 4,49,287 پوسٹل بیلٹ پیپرز کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ قومی اسمبلی کے لیے 2,06,533، صوبائی اسمبلیوں کے لیے 2,42,754 درخواستیں دی گئیں۔ پنجاب اسمبلی کے لیے 74,274 اور سندھ اسمبلی کے لیے 26,649 درخواستیں ملیں۔ خیبر پختونخوا سے سب سے زیادہ 81,282 درخواستیں دی گئیں۔ بلوچستان سے 60,550 درخواستیں آئیں۔ ووٹ گننے کے لیے ہر حلقے کا ریٹرننگ افسر متعلقہ امیدواروں کو تاریخ اور وقت سے آگاہ کرے گا۔ ریٹرننگ افسران پوسٹل بیلٹ پیپر کی گنتی کے بعد فارم 48 کے ذریعے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنے کا پابند ہے۔ امیدواروں کے نتائج پر اثر پڑ سکتا ہے۔